لے نو بہار پھرتے ہیں جانے لطف و قرار پھرتے ہیں جانے لطف و قرار پھرتے ہیں حسن کے پھرتے ہیں وہ سفیلا لیزار پھرتے ہیں وہ سفیلا لیزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں۔ اور دور حاضر کے حوالے سے میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ لوگ آج کل بہت پیرا مریدی کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا پیر بنا رہے ہیں کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی اللہ رب العزت کے کسی احکام پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا پیر بنا رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں شعر سماعت کریں، مچل کے بولیں یا رسول اللہ، بیداری کا ثبوت پیش کریں، ابھی ٹھنڈ نہیں لگے گی کہ جہاں محبت رسول ہوا کرتے ہیں، محبت کرنے والے ہوا کرتے ہیں، رسول کے دیوانے وہ ہمیشہ گرم ہوا کرتے ہیں۔ مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں یوں تو دربار اور مجالس میں، یوں تو دربار اور مجالس میں داتا منگتا کی ہیں کئی قسمیں، یوں تو دربار اور مجالس میں داتا منگتا کی ہیں کئی قسمیں، کتنے الجھے کتنے الجھے ہوئے ہیں دل اس میں، اس گلی کا کرتا ہوں میں جس میں، اس گلی کا کرتا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بیداری پیدا کریں تھوڑا اپنے اندر، اگر آپ بیداری سے نہیں سنیں گے تو سنانے والے کو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ کلام پڑھا نہیں جاتا پڑھوایا جاتا ہے، اور تقریر کری نہیں جاتی کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر بیداری کا ثبوت پیش کریں گے، اگر آپ اپنے اندر جذبہ حسینی کو پیدا کریں گے تو سامنے والا بھی آپ کو ایسے ایسے شعر سنا کر کے جائے جو قسم خدا کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ذرا مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ میں وقت رضا پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ حاصلِ نو بہار پھرتے ہیں، حاصلِ نو بہار پھرتے ہیں، ہے جہاں گوہر حیات رضا، ہے جہاں گوہر حیات رضا، بٹ رہی ہے وہاں نجات رضا، بٹ رہی ہے وہاں نجات رضا، ہے جہاں گوہر حیات رضا، بٹ رہی
ہے بہانے جات رضا کوئی کیوں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کیوں ہو مخصوص تیری ذات رضا تجھ سے شیطان ہزار دیتے ہیں تجھ سے شیطان ہزار دیتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے، عام سا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ دنیا کا جینا نہیں ہے مگر دھوکے کا مال، دنیا کا جینا نہیں ہے مگر دھوکے کا مال۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ دنیاوی کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں، اس طریقے سے مشغول ہو گئے ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کی کوئی ٹینشن نہیں، دنیاوی کاموں میں کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک گروہ کشتی پر سوار ہے، اور کشتی پر سوار ہونے کے بعد جب ملاح نے جو ناؤ چلانے والا ہے جب اس نے کشتی کو کنارے پر لگایا تو موقع پایا، اور موقع پانے کے بعد اس گروہ کو یہ اعلان کر دیا کہ آپ یہاں پر رکنے کے بعد اپنی حاجت اصلیہ سے جلدی سے فارغ ہو جائیں، اور جلد از جلد فارغ ہونے کے بعد کشتی میں سوار ہو جائیں کیونکہ ہم یہاں پر زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ ملا نے یہ اعلان کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس جماعت نے 3 گروہ کیے، توجہ سے سنیے گا میری بات، کہ اس جماعت نے 3 گروہ کیے۔ پہلا وہ گروہ کہ جب کشتی کنارے پر لگی تو وہ اترے، اور اترنے کے بعد وہاں کے تمام خوبصورت چیزوں میں ایسے گم ہوئے، ایسے کھوئے کہ وہ کشتی پر واپس آنا بھول گئے، اور کشتی پر جب واپس آنا بھول گئے وہاں کی چیزوں میں ایسے گم ہوئے کہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر گئے اور پرندوں کی غذا بن گئے۔ پہلا وہ گروہ۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ گروہ کہ جو اپنی حاجت اصلیہ سے جلد فارغ ہونے کے بعد کشتی میں سوار ہو گیا اور اپنی من پسند سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور تیسرا وہ گروہ کہ جب وہ وہاں پہ اترا تو اترنے کے بعد وہاں کی رنگت اور خوبصورت کو دیکھنے کے بعد، وہاں کی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ وہیں پر گم رہا، اور اس میں سے بعض کچھ ایسے تھے کہ وہاں ان کی خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو وہاں قیمتی پتھر تھے اور جو روشن پتھر تھے ان کو اپنے ساتھ اٹھا کر واپس کشتی میں لے آئے، اور جب کشتی کے اندر جگہ تنگ تھی، جب کشتی کے اندر جگہ نہیں تھی تو انہوں نے ان پتھروں کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بتانے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہمیں جب بھیجتا ہے تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزر اور بسر کرتے ہیں۔ تو پہلے وہ لوگ جو وہاں پر جانے کے بعد اس کی تمام خوبصورت چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہیں پر ہلاک ہو گئے، یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہاں پر پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد کفار و مشرکین کی مثال ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ایسے گم ہو جاتے ہیں، ایسے کھو جاتے ہیں کہ یہیں پر ہلاک ہو جاتے ہیں اور پرندوں کی غذا بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ کہ جو اپنی حاجت اصلی سے جلد فارغ ہونے کے بعد اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں مثال ہے
اہل سنت والجماعت کی ان مومنوں کی جو اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ، اپنی سیٹ کو چن لیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ گروہ، میں آپ کو بتا دوں، تیسرا وہ گروہ کہ جو دنیا میں آنے کے بعد ایسا کھوتا ہے، دنیاوی اموروں میں ایسا کھو جاتا ہے، ایسا خود ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ مسلمان ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے اور دنیاوی کاموں کے اندر ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہوا کرتی ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور جو کافر حضرات ہیں ان کے لیے جنت ہوا کرتی نعرہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی سلیمان احمد صاحب منصری، کاکر کھیڑا مراد آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں گا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت جابر بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی خدمت میں پانی کو طلب کیا اور آپ کی بارگاہ میں پانی کے ساتھ ساتھ شہد کو لے کر آیا گیا۔ جب آپ نے شہد کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تو آپ رونے لگے، زاہو قطار رونے لگے۔ آپ کو دیکھ کر جو بعض صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے، کہ جتنے صحابہ موجود تھے سب رونے لگے۔ جب اتنا رونے کے بعد حضرت جابر بن ارقم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں مگر وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے عرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کس چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوں، میں دنیا کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوں اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے تو دور ہو جاؤں گی مگر آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان سے قریب ہو جاؤں گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اس طریقے سے گلے لگا لیا ہے، دنیا کے اندر اس طریقے سے کھو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کی کوئی ٹینشن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جن کی حکومت تمام فرشتوں، جن کی حکومت جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندوں پر بھی تھی، زمین کے نیچے رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر بھی تھی، آپ کی حکومت تمام چیزوں پر تھی کہ آپ ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھ کر جا رہے تھے، آپ کے دائیں جانب انسانوں کی جماعت بیٹھی تھی، بائیں جانب فرشتوں جنوں کی جماعت بیٹھی تھی اور آپ کے اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ جب ایک آدمی اور ایک عابد آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے قسم خدا کی اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عابد سننے کے بعد یہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری تمام سلطنت ایک طرف ہے اور بنی اسرائیل کی تسبیح صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ایک بار تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ باقی رہنے والی ہے اور میری تمام سلطنت فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے کہنے آپ کو سننے میں جو کچھ غلط ہو وہ معاف عطا فرمائے۔ سننے سے